بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹوڈے ود ناصر ترک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر ترک۔ خبر یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں 24 گھنٹے میں ایران سعودی عرب پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ جی، سعودی عرب پر حملہ ہونے جا رہا ہے ایران کی طرف سے۔ اس حوالے سے جو انٹیلیجنس رپورٹ، امریکن رپورٹ جو سعودی عرب کو بھیجی گئی ہے اور جس طرح سے یہ خبر ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس سب حوالے سے بات کرتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے سعودی عرب کو کنگڈم آف سعودی عربیہ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایران اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سعودی عرب پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ حملہ کوئی چھوٹا اور عام حملہ نہیں ہوگا، یہ ایک مکمل جنگی حملہ ہوگا کہ جس طرح سے ایک مکمل جنگ کی جاتی ہے ویسے ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ سعودی عرب پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ خبر TRT ورلڈ، ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کے ذریعے بریک ہوئی ہے کہ TRT ورلڈ نے بتایا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی تھی کہ ایران سعودی عرب پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ مسلسل سعودی عرب میں رابطے میں ہے، اور سعودی عرب سے جب بات کی گئی تو سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی کمنٹس پاس نہیں کیے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ کافی گمبھیر ہے۔ اب بات صرف سعودی عرب اور ایران کی جنگ کی نہیں ہے، بات ہے پاکستان کی، کہ اگر ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ امریکہ اس جنگ میں ضرور کودے گا، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کی اکانومی چلتی ہی اسلحہ پر ہے۔ جب تک اسلحہ بکتا ہے تو امریکہ کی اکانومی چلتی ہے، تو جہاں پر بھی جنگ ہوگی وہاں پر امریکہ ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں آپ لوگ خود انالیسس کر لیجیے گا کہ جہاں پر جنگ ہوگی وہاں امریکہ ہوگا، چاہے وہ بڑے سے بڑا ملک ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات شروع کیوں ہوتی ہے؟ سعودی عرب کے خلاف ایران کا پہلے سے کافی سٹانس تھا، پہلے سے ان دونوں کے درمیان کافی برے حالات چل رہے تھے، لیکن پچھلے دنوں اب وجہ کیا بنتی ہے؟ جو اصل بیسکس ہے ان کی شاید اس طرف کسی کی نظر نہ جائے، تو ہم لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن جیسے یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر روس کے سے امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور امریکہ اپنی ضروریات کا تیل صرف سعودی عرب سے لینا چاہتا ہے، اور وہ سعودی عرب پر زور دیتا ہے کیونکہ یہ اوپیک کنٹری ہیں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ آپ اپنی آئل کی پروڈکشن بڑھائیں، لیکن سعودی عرب اس چیز سے انکار کر دیتا ہے، اور سعودی عرب بھی روس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور روس کی سائڈ پر چلا جاتا ہے، جس وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کافی خرابی آتی ہے۔ اس کے بعد لفظی گولہ باری بھی جاری رہتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ 2 سے 4 دن پہلے کی یہ بات تھی، شاید ہو سکتا ہے یہ خبر کوئی ایران شاید کوئی حملہ نہ کر رہا ہو، شاید یہ صرف ایک خبر ہو جس کا فائدہ امریکہ اٹھا کر سعودی عرب کو اپنے کنٹرول میں یا اپنی سائڈ پر کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے پول میں کھیلے، اس میں کرنے کے لیے شاید یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے ساتھ لفظی گولہ باری جاری تھی، جس کے بعد ان کے حالات کافی کشیدہ تھے، تو اب اگر ایران اس پہ حملہ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ امریکن پینٹاگون کے جو پریس سیکریٹری ہیں بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر، ان کا بیان آتا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا، کیونکہ وہاں پر امریکن موجود ہیں۔ یہ ایک کھیل بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک افواہ کے ذریعے، ایک بات کے ذریعے سعودی عرب کو اپنے پول میں کرنے کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے پہلے سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے اپنے شہر ریاض کو ایک انٹرنیشنل سٹی اس طرح سے بنایا ہے کہ وہاں پر سینماز بھی ہیں، وہاں پر کسینوز بھی ہیں، وہاں پر اور بھی سارا کچھ ہے، جو کہ جیسے دبئی میں ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اسی طرح سے سعودی عرب نے بھی اپنے کنگڈم آف سعودی عربیہ کو ایک ٹورسٹ پوائنٹ بنانا شروع کیا، اور وہ بن بھی گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہیلووین سعودی عرب میں بھی منایا گیا۔ اب جیسے پچھلے دنوں سعودی عرب کے ایک ریسٹورینٹ نے اپنی کچھ موبائل برانچز دبئی میں، ابوظہبی میں کھولنی شروع کی تھی کہ وہاں پر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، وہاں پر لوگوں کو، تو اس طرح سے سعودی عرب اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا، لیکن وہ امریکہ کو آنکھ دکھانا شروع کر دی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کہ سعودی عرب
کہ ساتھ دینے کے لیے امریکہ جو ہر جنگ میں کودتا ہے تو امریکہ کی سب میرینز بھی پانیوں میں موجود رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بحری بیڑا ہر وقت بحیرہ عرب میں گھومتا رہتا ہے، جس کے اوپر F-18 F-16 اور بہت سے جنگی جہاز موجود ہوتے ہیں، اور وہ نیوکلیر ویپنز لے کے جانے کی بھی سہولت رکھتے ہیں کہ ایران کبھی کہیں ایسی کوئی حرکت کرے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اب بات ہے پاکستان کی کہ پاکستان کس کا ساتھ دے گا، کیونکہ کنگڈم آف سعودی عربیہ نے پاکستان سے بھی مدد مانگی، اور اب پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ایک اہم سوال کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے بارڈر پہ کیوں ہوتی ہے؟ پہلے 20 سال افغانستان اور اب ایران، وہ بھی پاکستان کے بارڈر پر۔ پہلے ہی پاکستان اور ایران کے بارڈر سے پہلے ہی کلبھوشن یادو جیسے اور بہت سے سسپیکٹس کو پکڑا جاتا ہے، جو انڈین انٹیلیجنس را کے ایجنٹس کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اب اگر وہاں پہ امریکہ حملہ کرے گا اور امریکہ آ کے بیٹھے گا تو پھر پاکستان میں وہی ڈرون اٹیکس، پاکستان کی وہی حالات ہوں گے۔ اب سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی ہے تو وہ مدد کس طرح سے کر سکتا ہے پاکستان سعودی عرب کی؟ اور اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد کے لیے جاتا ہے تو ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ یا تو پاکستان اپنی فوجیں وہاں پر بھیجے، سعودی عرب میں کنگڈم آف سعودی عرب بھیجے، حجاز مقدس کی، خانہ کعبہ کی، روزہ رسول کی حفاظت کی جائے۔ اگر وہ یہ بات صرف یہاں تک رہتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی پاکستان کے پاس رہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، تو اس کی سیکیورٹی اگر پاکستان کے حوالے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ لڑنے کا کہا جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ یا پھر پاکستان یہاں اپنے بارڈر سے، اپنے یہاں کے بارڈر سے، تافتان بارڈر سے یا کسی اور بارڈر سے پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہاں پر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ دوسری ایک اہم چیز کہ پاکستان میں اسلامک سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ ایران میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر پاکستان میں شیعہ برادری کی طرف سے، شیعہ سیکٹ کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور کچھ جو سیکٹ ہیں ہمارے دیوبندی بریلوی، وہ ان کا جھکاؤ KSC کی طرف ہے۔ تو کیا اگر پاکستان ایران کے ساتھ جاتا ہے تو دوسرا ایک سیکٹ دیوبندی بریلوی یا اہل حدیث، جو بھی مطلب جن کی ایفیلیشن سعودی عرب کے ساتھ اہل حدیث ان کی، تو وہ ان کا یہاں پر پاکستان میں اس سیکٹ کے ساتھ پہلے ہی اس چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس اسلامک سینٹیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہیں، شیعہ سنی کی لڑائی کروا چکے ہیں۔ تو اگر پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو ایران جہاں پر رہنے والے شیعہ حضرات، اہل تشیع حضرات کا کیا سٹانس ہوگا، وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اور دوسرا، ابھی ریسنٹلی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین گئے ہوئے ہیں، اور شاید وہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ چین جا کر ایران کو کہے، کیونکہ ایران میں چین کی انویسٹمنٹ جاری ہے، تو چین ایران کو کہے کہ آپ ایسی چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ سعودی عرب اب بہت زیادہ ترقی کرنے لگا تو اپنی اس ترقی میں کوئی ایسی رکاوٹ یا جنگ نہیں چاہتا۔ پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ ایک تو پاکستان سیاسی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور حکومتیں ہیں اور سینٹر میں دوسری گورنمنٹ ہے، ان میں آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ ایک پیج پر نہیں ہے، تو کس طرح سے فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ پاکستان کے آگے جا کر حالات کیا ہوں گے؟ ایران اور سعودی عرب کے حالات کیا ہوں گے؟ شاید اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دور میں، پچھلے 3 سال پہلے جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان تخت نشین تھے، تب انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا تھا اور سعودی عرب کا بھی، اور کوشش کی تھی کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لایا جا سکے۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ عمران خان کی کوشش تھی کہ ان کو قریب لایا جائے، ان کے درمیان معاملات سیٹل کروائے جائیں تاکہ پاکستان ایک نیوٹرل رہ کر دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے، اور اکنامک طور پر دونوں کے ساتھ اپنے ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو، سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو، ہم ایران سے بھی تیل لے سکیں، سعودی عرب سے بھی لے سکیں، اور ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکیں۔ لیکن ابھی یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قسمت کیا ہوگی، اور پاکستان کس طرف جائے گا، اور پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ 2 ہی راستے ہیں، یا ایران یا سعودی عرب، یا دونوں میں سے کوئی نہیں۔ اگر دونوں طرف نہیں جاتا، اگر سعودی عرب کی طرف نہیں جاتے تو سعودی عرب کی اپنی جو دی ہوئی امداد ہے وہ کھینچ لے گا، اور اگر ایران کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں اسلامک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گے۔ پاکستان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور اس ملک کے باسیوں کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نگہبان۔